بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا روم نے اپنی کتاب میں ایک مثنوی داستان کو بیان کرتے ہوئے انسانوں کو بتایا کہ اللہ کہاں موجود ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ مولانا روم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص خزانے کا طلبگار تھا۔ وہ ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کرتا تھا کہ اے میرے پروردگار، بہت سے لوگ دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنا تمام خزانہ زمین میں دفن کر دیا۔ وہ خود اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے خزانے زمین کے نیچے رہ گئے۔ بس تو مجھے کسی خزانے کا پتہ بتا دے۔ اس شخص کا مدتوں تک یہی معمول رہا کہ وہ ساری رات گریہ وزاری میں گزارتا۔ آخر ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ تم خدا سے کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں خدا سے خزانے کا پتہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا مجھے اس کام پر مامور کیا گیا ہے کہ میں تمہیں خزانے کا پتہ بتاؤں۔ اس نے کہا بہت خوب۔ پھر اس شخص نے اسے ایک جگہ کی نشانی بتائی اور کہا کہ تم فلاں ٹیلے پر جانا اور تیر کمان کے ساتھ لے جانا، تیر کمان میں چڑھانا اور چلا دینا، تمہارا تیر جہاں بھی گرے گا خزانہ وہیں ہوگا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے سوچا کہ بہت واضح خواب ہے، چنانچہ وہ سوچنے لگا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ نشانیاں درست ہیں یا نہیں۔ اگر یہ نشانی درست ہیں تو میری کامیابی یقینی ہے۔ وہ گیا اور اس نے دیکھا کہ تمام نشانی درست ہیں اور اسے اب فقط تیر چلانا ہے، پھر جہاں تیر گرے گا وہیں اسے خزانہ مل جائے گا۔ اب اسے خیال آئے کہ خواب میں مجھے یہ تو بتایا نہیں گیا کہ تیر کس سمت میں چلانا ہے۔ بس وہ سوچنے لگا کہ میں روبہ قبلہ ہو کر تیر چلا دیتا ہوں، انشاءاللہ خزانہ اسی طرف ہوگا۔ اس نے تیر اٹھایا اور پوری قوت کے ساتھ قبلے کی سمت چلا دیا۔ پھر جا کر دیکھا کہ تیر کہاں گرا ہے۔ وہ بیلچہ اور کلاڑی اٹھا کر وہاں پہنچ گیا اور کافی دیر تک زمین کھودتا رہا لیکن کوئی خزانہ نہ ملا۔ اس نے کہا کہ اب میں دوسری جانب تیر پھینکتا ہوں، چنانچہ اس نے شمال کی جانب تیر پھینکا لیکن خزانہ پھر بھی نہ ملا۔ الغرض اس نے جنوب، مشرق، شمال، مغرب یعنی ہر طرف تیر پھینکا لیکن خزانہ نہ ملا۔ وہ اس صورتحال سے بے حد پریشان ہو کر مسجد میں واپس آ گیا اور کہنے لگا اے پروردگار، کہ تو نے میری کیسی رہنمائی کی ہے۔ وہ ایک مدت تک دوبارہ گریہ وزاری کرتا رہا۔ بالآخر اسے وہی شخص دوبارہ خواب میں دکھائی دیا۔ اس نے اس سے اظہار ناراضگی کیا اور کہا کہ تم نے مجھے غلط نشانیاں بتائی تھیں۔ خواب میں اس شخص نے کہا کہ کیا تمہیں وہ نقطہ مل گیا؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ پھر اس شخص نے پوچھا پھر تم نے کیا کام کیا؟ اس نے کہا میں نے تیر کمان میں چڑھایا اور پوری قوت کے ساتھ قبلے کی سمت چلا دیا۔ خواب میں اس شخص نے کہا کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم تیر قبلے کی سمت چلانا اور یہ کب کہا تھا پوری قوت کے ساتھ چلانا؟ میں نے کہا تھا کہ جہاں تیر گر جائے وہیں خزانہ ہے۔ یہ کب کہا تھا کہ پوری قوت کے ساتھ تیر چلانا؟ دوسرے روز وہ شخص بیلچہ اور کلاڑی اور تیر کمان لے کر وہاں پہنچا، تیر کمان میں رکھا اور کہنے لگا کہ دیکھیں تیر کہاں جاتا ہے۔ پھر اس نے تیر چلایا تو دیکھا کہ وہ اس کے پاؤں کے آگے ہی گر گیا۔ جب اس نے اپنے پاؤں کے نیچے زمین کھودنی شروع کری تو خزانہ وہیں سے نکلا۔ اس واقعے کو مکمل کرنے کے بعد مولانا روم لکھتے ہیں کہ جو حق ہے وہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن تم نے اپنی سوچ کا تیر دور پھینکا ہے۔ مولانا روم اس واقعے کے ذریعے سمجھانا چاہتے تھے کہ خدا انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔